نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا بھائیو، اب آج جو بات کرنی اس پر ہے کہ جو ہم نے بینر میں لگایا ہے اور تھمب نیل پر آپ نے پڑھا کہ وہ یہودی کتنے اچھے ہیں، بات اسی ٹاپک پر ہوگی اور لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے کس یہودی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسی پر بات ہوگی۔ تو میرے دوستو، جو یہودی جو ہے، دو قسم کے یہودی ہیں۔ ایک قسم کے یہودی وہ ہیں جو زائنسٹ ہیں، کٹر ہیں، جن کو بنیاد پرست کہتے ہیں، بہت زیادہ مذہبی ہے اور بہت زیادہ نفرت رکھنے والے ہیں مسلمانوں، خاص طور سے مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت رکھنے والے ہیں۔ ایک یہودی جو ہے وہ صرف یہودی ہے، یعنی بہت سارے یہودی جو اسرائیل میں ہیں، بہت سارے یہودی امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ایک ہے زائنس کٹر مذہبی، ایک عام یہودی جو ہوتا ہے۔ جو کٹر یہودی ہیں وہ سب لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل میں آئیں اور گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حضرات، اور گریٹر اسرائیل میں بہت سارے عربوں کے ملک، خاص طور سے فلسطین کو تو پورا ہی قبضہ کرنے کی ان کے پلان میں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش میں ہے، ہیکل سلیمانی وہاں رکھیں گے۔ تو یہ سب تفصیل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک یہودی نارمل ہیں جو ہر جگہ رہتے ہیں، ان کو بھی یہودی ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے رہنے کی جگہ یہاں پر ہے، سب لوگ پوری دنیا سے آ کر یہاں جمع ہو جائیں، سب یہاں آ جائیں۔ تو یہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ جو کٹر نہیں ہیں ان کو بھی اپنی تاریخ بتا کر ان کو کٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصل رہنے کی جگہ وہاں ہے۔ اپنی کتابوں کے مطابق ان کے جو علماء ہیں، ان کے ربی ہیں، وہ سب لوگ جو ہے اس طرح ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کتابوں سے پڑھ کے کہ ہمارے رہنے کی جگہ یہاں ہے اور ہیکل سلیمانی یہ ہے، کیوں قبلہ اول جو ہے ہمارا مسجد اقصیٰ ہے، ان کا بھی ہو، یعنی معتبر جگہ ہے، قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ قبلہ ہے۔ بعد میں ہمارا تو قبلہ تبدیل ہو گیا، مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ تین، جہاں پر نماز پڑھنے کے دوران یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ جو ہے آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز میں رخ پھیر لیا، صحابہ نے ان کے پیچھے پھیر لیا، وہ تو ماشاءاللہ ایسی تقلید کرنے والے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، فوراً نماز میں انہوں نے بھی پھیر لیا۔ تو جو حضرات حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلہ تین وہاں موجود ہے، اور دونوں قبلے وہاں بنے ہوئے ہیں کہ یہ پرانا قبلہ ہے، یہ نیا رخ، ایسے بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی دیکھ چکے ہیں وہاں پر۔ تو بات یہ ہو رہی یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی جو ہے یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی جانا ہوا آج سے 25 سال پہلے امریکہ اور کینیڈا، 2 ملکوں کا سفر تھا، اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا، جماعت تھی ہماری 7 آدمیوں کی، تو وہاں پر ہمیں گوشت کھانا ہوتا تھا، تو جو وہاں ملتا تھا حلال نام کا گوشت بھی، وہ بھی ہم کوشش کرتے تھے نہ کھائیں۔ احتیاط تھی، حلال تو ہو گئی، ظاہر مسلمان نے ذبح کیا ہوگا، ہم احتیاط کرتے تھے۔ سفر میں گاڑی تھی، اپنی گاڑی میں ہم جگہ جگہ، ہمارا مشن مسلمانوں سے ملاقات کرنا تھا، ان کو تلاش کرنا، ان سے ملنا، یہ ہمارا مشن تھا۔ 18 مہینے کی ہمارا یہ سفر تھا، 18 مہینے کا۔ تو وہاں ہم جاتے تو بہت سارے جرمن ہمیں کینیڈا میں بھی ملے، اور بہت سارے یعنی جرمن یہود امریکہ میں بھی ملے۔ تو اچھا، دیکھنے میں ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ سر پہ ہیڈ پہنا ہوا، گول ٹوپی، گول والی، اور جو ہے مونچھیں صاف اور داڑھی ایسے لمبی میں، ایسے گورے گورے رنگ۔ تو ہم مسجد تلاش کر رہے ہوتے تھے، مسلمانوں کا پتہ معلوم کرتے، ہم دور سے کہتے ارے بھائی وہ مسلمان دکھ رہا ہے، یہ ٹانگا بگی میں بیٹھ کے جاتے تھے بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ کہ ہم نے ان کے قریب گئے، ان کو السلام علیکم کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھی آپ لوگ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بس پھر انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی، اس طرح۔ تو اس طرح ان سے واسطہ پڑا۔ تو بات چلی تھی، ہم جب گوشت کھانا ہوتا تھا تو ہم تلاش کرتے تھے قریبی کوئی پولٹری فارم کہاں ہے، کیونکہ ہم تو دیہات گاؤں ٹاؤن میں جاتے تھے، بستی میں۔ تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ ان کا یہ بڑے منظم طریقے سے رہتے ہیں، پورے قبیلے کو، اپنے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھتے ہیں، فیملیز کو، وہیں اپنے اسکول بناتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہیں، اپنے پارک، سارا، اور اپنی دینی اور مذہبی تعلیم جو ہے ان کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو، شروع سے اپنی ہسٹری بتاتے ہیں سب۔ تو کئی دفعہ ایسا واسطہ پڑا کہ ہم نے وہاں ان سے مرغی لی، 1 یا 2 ہم نے ذبح کیے، تو ان کی خواتین بھی، بچے بھی آ جاتے، دیکھو مسلمان کیسے ذبح کرتے ہیں۔
اور پھر کہتے ہیں آپ جتنا دیر میں آپ نے ایک مرغی ذبح کی ہے یا دو کی ہیں، اتنا دیر میں تو ہم 500 مرغی ذبح کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دکھایا ان کا مذبح خانہ مرغا، تو ایک بہت بڑا چھرا تھا، ایک بہت بڑا ایک نائف تھی، اور اس میں مرغی کو ایسے رکھ دیا تھا، گردن پکڑنے کی جگہ تھی وہاں، اوپر سے چھری لگتی اور سب کی گردن اڑا دیتی۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ ایسے کھا سکتے ہیں نا، ہمارا طریقہ تو یہ ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جرمن سے آئے ہوئے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی بڑے منظم طریقے سے وہاں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی مذہبی تعلیم دیتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی جو کٹر یہودی ہیں، وہ کٹر یہودی اسرائیل میں چلے گئے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ایسے ان کے ہم خیال لوگ ہیں ان کو بلا رہے کہ آپ لوگوں کے رہنے کی جگہ یہاں ہے۔ تو سب لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، جو نہیں آنا چاہتے کہ ہم نہیں جائیں گے وہیں رہیں گے، ان کو بھی ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساری سہولتیں وہاں پر، اور چھوٹی سی جگہ ہے، اور دیکھو ایٹمی پاور بن گئی، ایٹمی طاقت بن گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو تربیت کی، تو کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان اچھے نہیں تھے، اور جو ہے کپڑے پہننے کے لیے جیسے ہونا چاہیے ویسے سہولتیں نہیں تھی، لیکن تلوار سب کے پاس تھی، اس وقت کے تیر کمان سب کے پاس تھے، اور جو اس وقت کی ضرورت کی چیزیں ڈھال تھی وہ سب رکھتے تھے، غریب سے غریب آدمی وہ سب کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو ان حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کے اپنے آپ کو یہ سب مضبوط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کٹر لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری اصل رہنے کی جگہ ہے، اور مسلمان ہیں ان کو چھین کے ان کے اپنے گھر آباد کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگوں کو آ رہی ہیں، اور جو سیٹلر لوگ ہیں وہاں آ کے مسلمانوں کے گھر قبضہ کر کے وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اصل عنوان جو ہمارا یہ تھا کہ پوری دنیا میں اب جب یہ مظاہرے ہوئے، جب انہوں نے وہاں 200 کے قریب مسلمان شہید کر دیے، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، خواتین، یہاں تک کہ حاملہ خواتین بھی کئی جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں، اور جو ہے جن کو دہشت گرد کہہ کے ان کو بمباری کی گئی، ایسے مکانات ملبے کی شکل میں ڈھیر، اور لاشیں ملبے کے ڈھیر سے لاشیں نکالی گئی۔ تو میرے دوستوں جب ایسا ہوا ہے تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں مظاہرے کیے، تو اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی مظاہرے کیے، صرف مظاہرہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلموں نے بھی مظاہرے کیے۔ اچھا ہم تو بحیثیت مسلمان، ہمارے اندر ایک محمدی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، نہ یہودی سے ہے، نہ عیسائی سے ہے، اور نہ ہی ہندو سے ہے، نہ سکھ سے ہے، نہ کرسچن سے ہے، دنیا کے کسی مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کیا تو سب کو معافی کا اعلان کر دیا کہ بھائی جو لڑنے آئے گا تو اس سے تو لڑا جائے گا، لیکن جو نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی عورت کی عزت نہیں لوٹیں گے، اور کسی کو ہم ناجائز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور بڑے بڑے جو سردار تھے اعلان کر دیا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی ہم نے معاف کر، اس کو عام معافی کا اعلان۔ ہندہ جیسی سخت دل عورت جو ہے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا اور کھوپڑی نکال کر اس میں شراب پی اور ناک کان آنکھ کاٹ کر گلے کا ہار بنا، اتنی سخت دل عورت، اس کا بھی دل نرم ہو گیا، اور اسی رات اس کو ہدایت مل گئی۔ وہ حیران تھی کہ اور آئیں گے مرد لوگ ہماری عزتیں خراب کریں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہمارے بچوں کو قتل کریں گے، مردوں کو قتل کریں گے، کوئی نہیں آ رہے۔ جب آدھی رات کو سب دیکھنے گئے یہ کہاں ہے مسلمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، حرم شریف میں سجدہ ریز ہیں، تمام صحابہ سجدہ ریز ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ فتح تو نے دی ہے، ہم نے نہیں کی، تو نے فتح دی ہے۔ یہ دیکھ کر اس سخت دل ہندہ جیسی سخت دل عورت کا بھی دل پسیج گیا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہم نے غلط سمجھا ہے، یہ عام فاتح نہیں ہیں۔ فاتح قوم داخل ہوتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے سب کو پتا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو خالص انسانیت سے محبت کرنے والے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، یہودیوں سے بھی محبت ہو، عیسائیوں سے بھی محبت ہو، اور جو ہے یعنی سکھوں سے بھی محبت، دنیا کے ہر مذہب والے سے محبت ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی یہودی مسلمان ہو جاتا ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاں جاتے تھے تو جو کہتے تھے بھائی تمہاری زمین نہیں چاہیے ہمیں، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہاری عورتیں چاہیے شادی کرنے کے لیے، تمہاری زمین تمہارے حوالے، تمہارا مال تمہارے حوالے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تم ایمان لے آؤ، ہم تمہیں کلمے کی دعوت دیتے ہیں، جب تم ایمان لے آئے تو جو ہمارے لیے وہ تمہارے لیے، بھائی بھائی ہیں ہم لوگ۔ تو ہر جگہ پر یہ
بات پہلے کہتے تھے کہ تمہاری زمین نہیں چاہیے، ورنہ لوگ سمجھتے تھے ہمارے ملک پر قبضہ کریں گے، زمین پر قبضہ کریں گے، ہمارا مال لوٹیں گے. تو صحابہ کا یہ مشن ہی نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی یہ نہیں تھی کہ کسی کا مال لوٹا جائے، کسی کے ساز و سامان پر قبضہ کیا جائے، زمینوں پر قبضہ کیا جائے. مسلمان ہوتے، ایمان سکھانے کے لیے کچھ صحابہ کو وہاں چھوڑتے، پھر آگے چلے جاتے، زمین انہیں کی رہتی. تو میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو یہ وہاں پر ایسا یعنی لاشیں گرائی گئی، مکانات گرائے گئے غزہ پٹی میں، شیخ جرہ علاقے میں، فلسطین میں، تو پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، مسلمانوں نے بھی کیے، غیر مسلمانوں نے بھی کیے. تو ان مظاہروں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہودیوں نے بھی مظاہرے کیے، یہودیوں نے یہودیوں کے خلاف. یعنی اسرائیل میں جو رہتے ہیں اسرائیلی لوگ، جو غزہ کی پٹی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مظاہرے کرنے والوں میں یہودی بھی تھے. بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، بڑے بڑے ہیٹ پہنے ہوئے عورتیں اور مرد، اور کہتے تھے کہ یہ اسرائیلی غلط کر رہے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس رہنی چاہیے، انہی کا ان پر قبضہ ہونا چاہیے، انہی کی حفاظت میں یہ مسجد اقصیٰ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی مقدس جگہ ہے، ہمارا بھی وہ مقدس مقام ہے. ہمیں اگر اس کی زیارت کرنی ہے، ہمیں اس مسجد کی یا اس جگہ کی ہمیں زیارت کرنی ہے، تو ہم ان سے اجازت لے کے اور ہم اپنی زیارت کریں. کوئی بھی ہمیں منع نہیں کرے گا. لیکن قبضہ مسلمانوں کا ہی رہے، قبضہ مسلمانوں کا ہی رہے، مسلمان اس کے نگہبان رہیں، ہم اس کی زیارت کر لیے کریں. یعنی وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ غزہ پٹی کے لوگوں کو مارا جائے، فلسطین کو خالی کیا جائے، گریٹر اسرائیل بنایا جائے، اس کے حق میں وہ نہیں ہے. جگہ جگہ مظاہرے ہوئے، اور انہوں نے، چونکہ میرے دوستو عزیزو، وہ بھی سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو واضح ہے کہ یہودی جب پوری دنیا، اللہ پاک ان کو پوری دنیا سے اکٹھا کرے گا، اور جب یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے مٹنے کا وقت ہوگا، اس وقت ان کے مٹنے کا وقت ہوگا، ان کے ختم ہونے کا وقت ہوگا. کہ جب دجال بھی آئے گا، اور دجال کے آنے پر پھر میرے دوستو مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب آئیں گے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ، خاص طبقہ جو خراسان سے جو ہے ان کا ساتھ دے گا، اور جو ہے پھر دجال کو بھی قتل کیا جائے گا، اور پھر الحمدللہ کفر اور ایمان کا بالکل فرق واضح ہو جائے گا. پھر ایک ایک یہودی کو فرمایا دیوار کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، تو درخت کہے گا مسلمان یہاں آ جاؤ، یہودی یہاں چھپا ہے، اس کو قتل کرو، مارو. صرف غرقد کا ایک درخت ایسا ہے، غرقد کا درخت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس میں غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، وہ درخت ان کو اپنے پیچھے چھپائے گا، تو وہ نہیں بتائے گا کہ یہاں یہودی چھپے ہوئے. اس لیے اسرائیل میں جگہ جگہ غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے سب چیزیں حدیث میں. مسلمانوں سے زیادہ ان کو ذرا علم ہے، بہت مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو ہم نے جو تمہید باندھی ہے کہ وہ یہودی کتنے اچھے ہیں، وہ اس بات پر ہے کہ پوری دنیا میں جو یہودیوں نے احتجاج کیا ہے اسرائیلیوں کے خلاف، وہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، وہ کتنا اچھا ان کا ذہن ہے کہ بھائی نہیں، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے پاس رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کے قبضے میں رہنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنی ہے تو ہم ان سے اجازت لے کر ہم زیارت کریں گے. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھیے، یعنی سکھوں کا بھی تو وہاں پر ہے نا، ہمارے ہاں سکھوں کا بھی تو عبادت کرنے کی جگہ ہے نا، تو سکھ لوگ وہاں آتے ہیں، عبادت کر کے چلے جاتے ہیں. قبضہ اور کنٹرول تو مسلمانوں کا ہے. تو اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم وہاں سب جمع ہو گئے تو ہمارے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، ہمارا بچہ وہاں مار دیا جائے گا. لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسرائیلی ایسا نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں. تو میں نے اس بات پر تمہید باندھی کہ وہ یہودی کتنے اچھے ہیں کہ جو یہ ذہن رکھتے ہیں، اور جو اپنی کتابوں کا علم، مسلمانوں کی کتابوں میں جو علم احادیث اس کے مطابق جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو گئے تو ہم سب مارے جائیں گے، بلکہ ہم تو رائے دیتے ہیں، اور بلکہ وہ تو یقین کرتے ہیں، اور اس بات پر ان کو لعن طعن کر رہے ہیں اپنے اسرائیلیوں کو کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غاصب ہیں، یہ قابض ہیں، یہ غلط ہیں. بلکہ مسلمانوں کے پاس مسجد اقصیٰ رہے، اور ہم زیارت کے لیے جب ہمارا دل چاہے وہاں جاتے رہیں. اس لیے ان کو بمباری روکنی چاہیے، اور ان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ان یہودیوں کے متعلق میں نے کہا
کہ وہ یہودی کتنے اچھے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اسی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، تاکہ اور بھی ویڈیوز ہم جو ہے آپ کو بر وقت پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم۔